أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو آئیے آج کے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کو جیسا کہ علم ہے کہ ہم آج کل مدات کا بیان پڑھ رہے ہیں۔ مد کہتے ہیں لمبا کرنے کو، اور قصر کہتے ہیں اس کی اصلی آواز کو۔ اور قصر اور مد کے درمیان ایک اور ہے، اس کو کہتے ہیں توسط۔ تو مد اور قصر کے احوال آج ہم دیکھتے ہیں۔ آپ کو میں نے پچھلے اسباق میں مد کی تعریف اور پھر اس کی مد اصلی اور پھر مدات فرعی، مد اصلی سے مد فرعی کس طرح بنتی ہے، یہ آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ مد اصلی کے بعد سبب مد آئیں تو پھر وہ مد فرعی بنتی ہے۔ پھر مد فرعی کی 9 اقسام: مد منفصل، مد متصل، 4 مد لازم، 6 ہو گئی مد لازم لین، مد عارض وقفی اور مد لین عارض۔ یہ 9 ہم نے پڑھی ہیں۔ تو آئیے اب ہم ان مدات کو، اس کو ذرا تھوڑا سا اور کھولیں گے اور اس کی علمی ماحول میں ہم اس کی ذرا تشریح بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی مشق بھی کریں گے، اور آپ کا ذہن جو ہے، ذہن رسائی جو ہے وہ ذہن کھلے اور تک آپ کی ذہن جو ہے رسائی ہو، اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو اب شروع کرتے ہیں۔ حاجی صاحب ذرا پڑھیے مد اور قصر کے احوال۔ مد اور قصر کے احوال۔ جی مد تعریف: مد کے معنی ہے حروف مدہ، یعنی الف، واو، یا میں آواز کو کھینچنا، لیکن شرط یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد سبب مد حمزہ بشکل حمزہ، الف زیر زبر پیش والا، یا سکون، جزم یا شد موجود ہو۔ تو اس وقت اس مد کی مقدار 2 حرکتوں سے کم اور 6 حرکات سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، علاوہ مقدار اصلی کے جیسے آئے گا۔ یہاں تک سمجھیے، یعنی یہ 2 حرکتیں تو ویسے ہی ہیں نا۔ ہم بر صغیر پاک و ہند والے ہم کہتے ہیں الف مدہ کی مقدار 1 الف ہے، حروف مدہ کی مقدار واو، الف اور یا کی۔ لیکن عرب لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں الف کی مقدار 2 زبر، واو کی مقدار 2 پیش، یا کی مقدار 2 زیر، یعنی 2 حرکتیں۔ اس لیے کہ 1 حرکت آدھا الف ہوتی ہے، 1 زبر آدھا الف، تو 2 حرکتیں پورا الف ہو جائیں گی۔ 1 پیش آدھی واو، آپ دیکھتے ہیں نا، با پیش بو ہم نے لمبا نہیں کیا، اور اگر ساتھ واو میں لائیں گے با پیش واو بو، اب لمبا ہو گیا۔ یہ دو حرکتیں ہو گئی۔ تو ہمارے ہاں کہتے ہیں حروف مدہ کی اصلی مقدار 1 الف ہے، مد طبعی کی مقدار 1 الف ہے۔ لیکن عرب میں کہتے ہیں کہ مد اصلی اور مد طبعی کی مقدار جو ہے وہ 2 حرکتیں، حرکتین، اچھا، 1 کو حرکت، 2 کو حرکتین، ٹھیک ہے نا، یا 2 حرکتیں۔ تو کہتے ہیں کہ ویسے تو الف واو اور یا کی مقدار 2 حرکتیں ہیں، یعنی 1 الف،
لیکن اگر اس کے بعد سبب مد آ جائے، حمزہ بشکل حمزہ یا زبر زیر پیش والا الف کی شکل کا حمزہ، یا سکون بشکل جز اور سکون بشکل شد، تو پھر موجود ہو، تو اس وقت اس مد کی مقدار 2 حرکتوں سے کم تو نہیں کرنی، کیونکہ مد منفصل میں 2 حرکتیں قصر ہوتی ہے نا، تو اس سے کم نہیں کرنی، اور 6 حرکات جو ہے اس سے زیادہ نہیں کرنی. لیکن اس میں جب آپ آگے لکھا ہے علاوہ مقدار اصلی کے، اور اگر آپ اس میں 2 حرکتیں اصلی مقدار کے بھی ڈال دیں گے تو پھر طول میں 8 حرکات ہو جائیں گی، یعنی 4 الف. سمجھائیے جی بات کی حافظ عمر. جی حافظ عمر سمجھ آئی ہے نا؟ جی یعنی جی اگر ہم کہیں گے نا 4 الف تو مقدار ہوگی پھر 8 حرکات، ٹھیک ہے، طول کی 8 حرکات، توسط کی 6 حرکات، 5 سے 6 حرکات، اور مد قصر کی 2 حرکات، ٹھیک ہے. تو اب آئیے آگے چلتے ہیں، قصر کسے کہتے ہیں؟ راجہ صاحب پڑھیے ذرا قصر کی تعریف. یہ قصر کی تعریف. مدہ کو اس کی اصلی مقدار 2 حرکات کے برابر پڑھنا چاہیے، مگر یہ شرط یہ ہے کہ مدہ کے یعنی آپ بول راجہ صاحب، آپ مائک بند کر دیں. آپ حروف مدہ کو اس کی قصر کی تعریف. حروف مدہ کو اس کی اصلی مقدار 2 حرکات کے برابر پڑھنا چاہیے، مگر یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد سبب مد یعنی حمزہ اور سکون نہ پایا جائے. یعنی اگر شرط نہیں پائی گئی، بات سنو، اگر شباب نہیں پایا گیا تو پھر 1 الف یعنی قصر 1 الف ہوگی 2 حرکات کے برابر. سمجھائے گا نا؟ یعنی مد اصلی بیان کر رہے ہیں کہ مد اصلی جو ہوتی ہے وہ قصر ہوتی ہے. تو قصر کتنی ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ قصر جو ہے وہ 2 حرکات کے برابر پڑھنا چاہیے، لیکن قصر اس وقت بڑھ سکتی ہے جب اس کے بعد سبب مد حمزہ یا سکون ہو، اور اگر حمزہ یا سکون نہ ہو تو پھر قصر کی تعریف جو ہے وہ 2 حرکات کے برابر ہیں، اور ان کو مد اصلی بھی کہتے ہیں، مد طبیعی بھی کہتے ہیں. اب پڑھیے، دوبارہ پڑھیے قصر کی تعریف. جی، حروف مدہ کو اس کی اصلی مقدار 2 حرکات پر پڑھنا چاہیے. جی، حروف مدہ کو ان کی اصلی مقدار 2 حرکات کے برابر پڑھنا چاہیے، مگر اس کے پڑھیے آپ ایسا آپ پڑھیے قصر کی تعریف. حروف مدہ جی مدہ، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد سبب مد یعنی حمزہ اور سکون نہ پایا جائے، اور ان کو مد اصلی بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس مد کا وجود کسی سبب کی وجہ سے نہیں ہے، جیسے آگے آئے گا. حروف مدہ کی تعریف بولیے جی. حروف مدہ 3 ہیں، حمزہ، واو، الف. حمزہ نہیں، الف میں مد کرنے کی شرط یہ ہے کہ الف حرف زبر ہو. مثلا یعنی بتاتے ہیں کہ الف اس وقت الف ہے کہ الف خالی ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، جیسے با، تا، ثا. الف کے متعلق یہ ہے کہ الف کی شرط یہ ہے کہ وہ خالی ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو. اگر خالی نہیں، واو مدہ میں مد کرنے کی شرط یہ ہے کہ واو ساکن ہو، اس کے اوپر جزم
سے پہلے والے حرف پر پیش ہو، جیسے بو، تو، ثو۔ نمبر 3، یا میں مد کرنے کی شرط یہ ہے کہ یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو۔ حسب آواز آ رہی ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے۔ راجہ صاحب آپ کو بھی آ رہی ہے؟ جی قبلہ۔ ہم ایسا کرتے ہیں، ہم دوبارہ شروع کر لیتے ہیں۔ اچھا دوبارہ میں شروع کرتا ہوں، پیچھے سے شروع کرتے ہیں دوبارہ، اس لیے کہ جی پھر جب ہمیں پھر یہ پڑھانا پڑے گا نا، یہ اس کو آگے جوائنٹ کرنا مشکل ہو جائے گا ہمیں۔ اصل میں مسئلہ اس کو آپ دوبارہ اچھا میری طرف ہوگا، ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں دوبارہ۔ میں شروع کرتا ہوں، ایک منٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رتل القرآن ترتیلا، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جمعرات کا دن اور 2 ستمبر ہے۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 9:12 اور انگلینڈ میں 5:12 ہوئے ہیں۔ تو آئیے آج کے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم نے پچھلے سبق میں ہم نے مدات کی تفصیل پڑھی تھی کہ مد کسے کہتے ہیں، حروف مد کتنے ہیں، سبب ہیں، محل مد 3 ہیں، پھر مد اصلی سبب مد پیدا ہو جائیں تو پھر مد فرعی کی 9 اقسام، ان کی تعریف، اور پھر مد کی مقدار، طول، توسط، قصر، یہ ہم نے آپ کو تفصیل کے ساتھ کہا۔ تو آئیے اب ہم مد اور قصر کے احوال پڑھتے ہیں کہ مد کسے کہتے ہیں اور قصر کسے کہتے ہیں۔ مد کی تعریف، مد کے معنی ہے حروف مدہ، الف واو یا میں آواز کو 2 حرکتوں کے برابر یا 1 الف کے برابر لمبا کرنا۔ کبھی یہ اس سے بھی زیادہ لمبا ہو جاتا ہے، 1 الف سے زیادہ، 2.5 3 الف یا 4 الف بھی ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد سبب مد حمزہ بشکل حمزہ یا حمزہ بشکل الف زبر زیر پیش والا یا سکون جزم کی شکل میں یا شد کی شکل میں موجود ہو، تو اس وقت اس مد کی مقدار 1 الف یا 2 حرکتوں سے کم نہیں ہوگی، اور پھر 6 حرکات یا 3 الف، اور اس میں جب مد اصلی بھی شامل کریں گے تو 4 الف سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض قراء 5 الف تک بھی اجازت دیتے ہیں۔ تو علاوہ مقدار اصلی کو نکال دیں تو پھر 3 الف، اور اگر اس کو داخل کر دیں پھر 4 الف اور 5 الف تک یہ مد جا سکتی ہے۔ تو یہ تو تھی مد کی تعریف۔ اب آئیے قصر کی تعریف پڑھتے ہیں۔ حاجی صاحب آپ پڑھیے ذرا قصر کی تعریف۔ قصر کی تعریف، حروف مدہ کو اس کی اصلی مقدار 2 حرکات کے برابر پڑھنا چاہیے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد سبب مد، حروف مدہ کے بعد سبب مد یعنی حمزہ اور سکون نہ آ جائے۔ اور اچھا میں پڑھتا ہوں، سبب مد یعنی حمزہ اور سکون نہ پایا جائے، اور ان کو مد اصلی بھی کہتے ہیں۔ یہ ہم قصر کی تعریف کر رہے ہیں، یعنی مد اصلی اور قصر ایک ہی بات ہے۔ مد اصلی طبی کی مقدار بھی 1 الف ہے اور قصر کی بھی مقدار 1 الف ہے۔ ہم اس کو 1 الف کے برابر کہتے ہیں، اب لوگ اس کو 2 حرکتوں کے برابر کہتے ہیں، کیونکہ اس مد کا وجود کسی سبب کی وجہ سے نہیں، جیسا کہ ابھی آگے آئے گا۔ تو سبب مد بیان کرنے سے پہلے ہم حروف مدہ کی تعریف کرتے ہیں کہ حروف مدہ 3 ہیں،
अलिफ वाओ या, हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ वाओ या। तो आइए सबसे पहले हम अलिफ के मुतल्लिक देखते हैं कि अलिफ किसे कहते हैं, अलिफ मद्दा क्या है। अलिफ मद्दा कहते हैं कि अगर उसको हमने एक अलिफ के बराबर करना है तो फिर मद करने की शर्त ये है, यानी हरूफ मद्दा की शर्त ये है कि अलिफ खाली हो और उससे पहले वाले हर्फ पर ज़बर। महल्ले मद, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले सबक में, महल्ले मद या हरूफ मद्दा, उनमें पहला हर्फ अलिफ है और अलिफ की पहचान ये है कि वो खाली होता है और उससे पहले वाले हर्फ पर ज़बर होता है। अगर उसके अलिफ के ऊपर ज़बर आ जाए, ज़ेर आ जाए, पेश आ जाए या जज्म आ जाए या झटके के साथ पढ़ा जाए तो फिर वो अलिफ मद्दा नहीं होता, फिर वो हमजा हो जाता है। नंबर 2 वाओ। वाओ में वाओ उस वक्त मद्दा होता है, मद उस वक्त उसको एक अलिफ की मिकदार में लंबा कर सकते हैं कि जब वाओ साकिन हो और उससे पहले वाले हरफ पर पेश हो, मसलन बू तू फू। ठीक है जी। इसी तरह या उस वक्त मद्दा है, या मद्दा की शर्त यह है कि या साकिन हो और उससे पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर हो, जैसे बी ती सी। अब आइए हरूफ लीन। 2 हरूफ लीन कहलाते हैं जब वाओ और या साकिन, वाओ साकिन हो या साकिन हो और मा कबल उनका मफ्तू यानी उनके ऊपर ज़बर हो, जैसे बाऊ। अगर ये पेश होता तो ये वाओ मद्दा था बू, और ये ज़बर है, ये बनेगा बाऊ। जैसे हम कहते हैं कौन उर्दू में तौलिया, वो अरबी में खौफ, व आमनहुम मिन खौफ। बई हम उर्दू में अरबी में कहते हैं लब्बैक, बई कैफा। ठीक है जी। तो ये इसकी शक्ल होगी। ये देखिए, ये ज़बर है किसी भी हरफ के ऊपर, ये आगे वाओ है, ये या है और उससे पहले किसी भी हरफ पर जब ज़बर होगी तो ये या लीन होगी, ये वाओ लीन है, ये या लीन है। अब आइए अक़साम मद। ऐसा पढ़िए अब जरा, अगर आपकी आवाज सही आती है जी। अक़सामुल मद, मद 2 अक़साम हैं। एक मद्दे असली, इसका दूसरा नाम मद्दे तबई भी है। नंबर 2 मद्दे फ़रई, इस मद के कई नाम हैं जिनकी तफसील आगे बयान की जाती है। आपको पता है ना, ये समझ आ रही है बात की? हाफिज़ उमर, पढ़ा है ना आपने? जी जी। मद्दात की अक़साम, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मद्दे असली तबी। हाफिज़ उमर पढ़िए। मद्दे असली की तारीफ। हरूफ मद्दा अलिफ वाओ या साकिन मा कबल की हरकत इनके मुवाफिक हो और अलिफ इनके के बाद मुवाफिक क्या होगा? अलिफ के मुवाफिक क्या होगा? ज़बर। वाओ के मुवाफिक होगी पेश, या के मुवाफिक होगी ज़ेर। ठीक है ना। जो चीज जिस चीज से पैदा हो ना वही उसकी मुवाफिक होती है। ये ज़बर अलिफ से बनी है तो उसके मुवाफिक ज़बर होगी, पेश वाओ से बनी है उसके मुवाफिक पेश होगी, या ज़ेर से बनी, ज़ेर या से बनी है तो उसके मुवाफिक ज़ेर होगी। जिस तरह बंदा मट्टी से बना है तो ये मट्टी में रह सकता है, पानी में नहीं रह सकता, आग में नहीं रह सकता। जिस तरह बंदा आग में नहीं रह सकता, इसी तरह जो शयातीन हैं वो आग से बाहर नहीं रहा, वो को आग से बने हैं। वखलक़तहू मिन नार वखलक़तहू मिन तीन। तो हर चीज वही उनके मुवाफिक होती है जिससे वो चीज बनी हो। तो हरूफ मद्दा अलिफ के मुवाफिक ज़बर है, वाओ के मुवाफिक पेश है, या के मुवाफिक ज़ेर है। और जब इनके मुवाफिक हो तो इनको हरूफ मद्दा या महल्ले मद कहते हैं। अब इनके ऊपर मद हो सकती है, इसको खींच सकते हैं, लेकिन अब इनको असली मिकदार एक अलिफ से ज्यादा खींचने के लिए इनके बाद सबब मद हमजा या सुकून में से कोई सबब ना पाया जाए तो इनको मद्दे असली तभी कहा जाता है। अलिफ से ज्यादा नहीं पढ़ सकते, ना इससे कम हो सकते हैं ना इससे ज्यादा हो सकते हैं। मद्दे असली तभी इसलिए कहा जाता है कि ये मद दूसरी मद्दात की निस्बत कम और ज्यादा नहीं होती।
نہ ایک الف سے کم ہوتی ہے نہ ایک الف سے زیادہ ہوتی ہے. اس لیے اکثر میں نے دیکھا ہے حفظ کے مدارس میں بچے جب پڑھتے ہیں تو اساتذہ کی توجہ کم ہوتی ہے تو وہ مد اصلی کو مقدار سے زیادہ کر دیتے ہیں. مثلا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، یہ غلط ہے. والشمس وضحاها ایک جگہ، ہا والنهار اذا جلاها. حافظ عبد المنان آواز آ رہی ہے؟ جی قاری صاحب. یا ایسا پڑھتے ہیں نا بچے، اس کے اوپر بتا توجہ کیا کرو، خود بھی اور دوسروں کو بھی ذرا اس پر توجہ دلایا کرو کہ مد اصلی کی مقدار جتنی وضحا میں ہا کے اوپر ہے اتنی ہی ہا کے اوپر ہے. والقمر اذا تلا جتنی لام کے اوپر ہے اتنی ہی جب ٹھہرتے ہیں نا بچہ آیت کے اوپر، حافظ ٹھہرتے ہیں نا تو توجہ نہ رکھنے سے، احتیاط نہ کرنے سے وہ مد اصلی کی مقدار اصلی سے بڑھ جاتی ہے. اکثر میں نے دیکھا ہے کس طرح پڑھتے ہیں واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا، یہ غلط ہے. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثى. کیا ہے یہ اپنی اصلی مقدار دو حرکتوں پر رہنی چاہیے، یعنی ایک الف کے مطابق. ٹھیک ہے. اب آئیے مقدار. مد اصلی طبی کی مقدار 2 حرکات ہے. جس طرح مد اصلی کو 2 حرکات سے زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے، اسی طرح 2 حرکات سے کم بھی نہیں پڑھنا چاہیے. اگر کم پڑھیں گے تو وہ جو مد اصلی الف ہے وہ زبر بن جائے گا. جیسے اسی طرح اگر واو ہے تو وہ پیش کم ہو جائے گی تو پیش بن جائے گی. اسی طرح یا ہے تو کم کریں گے تو زیر بن جائے گی. جیسے لم یلد کو اگر بڑھائیں تو لم یالد بن جائے گی، زبر الف کو بن جائے گی. ولم یولد اگر اس کو کم کریں گے تو ولم یولد ہو جائے گا. اکثر آپ نے دیکھا ہے لوگ پڑھتے ہیں ولم یکن لاہ، وہ لام کی زبر کو کھینچتے ہیں وہ بن جاتا ہے ولم یکن. اور یہ لہن جلی ہے، جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوا ہے حرکات کو کھینچنے سے حروف پیدا ہوتے ہیں. زبر کو کھینچے الف بنتا ہے، واو کو پیش کو کھینچے واو بنتی ہے، زیر کو کھینچے یا بنتی ہے. تو کتنی حرکات کھینچیں گے تو قرآن کریم میں کتنے حروف بڑھ جائیں گے، اتنے بڑھ جائیں گے تو قرآن کریم میں حرف کو زیادہ کرنا بھی کفر ہے، کم کرنا بھی کفر ہے. اس لیے یہ جو تجوید کا علم ہے یہ واجب علی الکفایہ ہے اور اس پر عمل کرنا جو ہے یہ فرض عین ہے. اب مد اصلی طبع کی اقسام. مد اصلی کی 2 اقسام ہیں. یہ میں نے آپ کو پڑھایا ہے لیکن اب ذرا آپ کو نئے انداز میں پڑھا رہا ہوں. ایک ہے مد اصلی حرفی، نظر آ رہا ہے جی؟ مد اصلی حرفی. دوسری ہے مد اصلی کلمی. مد اصلی حرفی کی تعریف یہ ہے کہ حروف مدہ حروف مقطعات بعض صورتوں کے شروع میں پائے جاتے ہیں. دن کی تعداد 5 ہیں. حی طہارن جی، حیٌ طہارن، یہ 5 ہیں جو کہ حروف مقطعات میں، جیسے کہ آپ کہتے ہیں حامیم، ہا کو ہم زیادہ نہیں لمبا کرتے، یہ مد. آگے آگے یاسین، طٰہٰ، یہ آگے ہا بھی آگے طٰہٰ، الف لام، آئیے را. یہ 5 حرف ہیں حروف مقطعات میں مد اصلی جن پر ہوتی ہے. حروف مدہ حروف مقطعات بعض صورتوں کے شروع میں پائے جاتے ہیں، ان کی تعداد 5 ہے. حی طہارن ہے اور یہ حروف 2 حروف پر مشتمل ہیں. یہ سب آواز آ رہی ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے قاری صاحب. ہاں، میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا نا کہ حروف ہجا کی 2 قسمیں ہیں. کچھ حروف ہیں جو 2 حرفی ہیں، کچھ حروف ہیں جو 3 حرفی ہیں. تو یہاں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ 5 حرف ہیں جو 2 حرفی ہیں اور حروف مقطعات میں استعمال ہوتی ہیں، ان کا مجموعہ ہے حی طہارن. جی آپ سمجھائیے بات کی. ٹھیک ہے صاحب. بولا نا بیٹا.
اب یہ جی دیکھیے جی اب ان 5 کی نا یہاں پر ہم ایک پریکٹس کروا رہے ہیں. یہ دیکھیے یہ مد اصلی حرفی کے حروف, ٹھیک ہے. اچھا حروف اور مثالیں, یہ دیکھیے ہا میم, ٹھیک ہے. ہا میم میں پہلا کیا ہے ہا, یا سین, ٹھیک ہے جی, یا آ گئی, قا ہا دونوں آ گئے, اور الف لام یہ را, یہ 5 حروف آ گئے ہیں. ان 5 کے علاوہ حروف مقطعات اور کہیں بھی مد اصلی نہیں ہوتی ان 5 حروف کے علاوہ. اب آ جائیے, اب کہتے ہیں کہ مد اصلی, آگے پڑھائی ہے آپ کو مد اصلی حرفی کے حروف. اب مد اصلی کلمی کی 3 اقسام ہیں. مد اصلی کلمی کی 3 اقسام ہیں. ایک ہے وقف میں, اگر کلمہ کے وقف میں آ جائے تو وہ حرف ثابت رہتا ہے. مثلا علیمن کو علیما, بصیرن کو بصیرہ. اصل وصل میں آ جائے تو پھر بھی ثابت رہتا ہے. جیسے انہو یہ ہے, کان یہاں بھی, توابا اس میں پیش واو کی آواز یہ الٹا پیش آ رہی ہے. کانا میں الف کی آواز آ رہی ہے, توابا میں الف کی آواز آ رہی ہے. اور کانا بعبادتہ بصیرا, کانا میں الف ہے, عبادت با کے اندر آگے الف ہے, ہی میں یا کی آواز ہے کھڑی دیر, اور بصیرہ میں بھی یا کی آواز ہے, اور را کے بعد جو الف ہے بصیرن کا تو یہ الف کی آواز ہے. وصل میں بتایا ہے وقف میں ثابت رہتا ہے, وصل میں بھی ثابت رہتا ہے. اور یہ کچھ ایسے ہیں کہ وقف اور وصل دونوں میں ثابت ہیں. مثلا قل اللہم مالک الملک وبالآخرۃ هم یوقنون. مالک ہم ٹھہر گئے, مالک الملک وبالآخرۃ هم یوقنون ان اللہ لا. اچھا اب ہم ان اللہ پہ ٹھہر جائیں. ان یہ جو تھا نا یہ وصل میں تھا. قل اللہم, قل اللہ, اللہ کے بعد ٹھہرے نہیں, ہم نے ہوم کے ساتھ اس کو ملا دیا ہے نا. قل اللہم وصل میں باقی ہے, مالک الملک وصل میں باقی ہے, وبالآخرۃ یہ آخرہ ہم ٹھہریں گے تو یہ باقی رہے گا. ان اب یہاں پر آئیں, ہم وقف کرتے ہیں. ان اللہ ٹھہر گئے ہیں, ہاں ساکن ہے. اچھا لا یخلف المیعاد, یہ لا یہ بھی باقی ہے. یخلف المیعاد یہاں پر یا باقی ہے اور دال باقی ہے. ٹھیک ہے جی, ان کی مقدار 2 حرکات ہے. آگے چلتے ہیں. اب آئیے مد اصلی کلمی کی تعریف. جب حروف مدہ کلمات میں واقع ہوں تو اس کی 3 اقسام ہیں. جی ایسا پڑھے ہیں اگر آپ کا صحیح ہے نیٹ تو. مد اصلی کلمی کی تعریف. جب حروف مدہ کلمات میں واقع ہوں اس کی 3 اقسام ہیں. نمبر 1, جی نمبر 1, یہ وصل اور وقف دونوں حالتوں میں پڑھی جاتی ہے. وَلَمْ يُولَدْ قَالُوا خَيْرًا, یہ جو لم یولد ہے نا یہ وصل میں ہے. آپ یو پہ ٹھہرے تو نہیں ہے نا, کٹھا پڑا ہے نا, تو یہ واو پڑی گئی ہے ولم یولد. اچھا قالو کے اوپر اگر آپ ٹھہر جائیں تو پھر بھی رہے گا, وقف ہو گیا نا. نہ ٹھہریں تو پھر بھی رہے گا. قالو خیرا, یہاں پر آپ نے وقف کیا پھر بھی رہ گیا ہے. لیکن اگر وقف نہیں کریں گے تو پھر یہ نہیں پڑ جائے گا. یہ پہلے والا الف ہے یہ پڑ گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب دوسری اقسام آئے, دوسری قسم پڑھیے. جی نمبر 2, دوسری قسم یہ ہے کہ وقف میں پڑھی جاتی ہے, وصل میں نہیں پڑھی جاتی. اور یہ 2 زمین ہے جس کو وقف کی صورت میں جی جس کو وقف کی صورت میں حرف مدہ الف سے بدل دیا جاتا ہے. اس کو مد بدل بھی کہتے ہیں. جیسے علین سے علیہ
سمیعا سے سمیعن سے سمیعا. ٹھیک ہے جی. تیسری قسم تیسری قسم وہ مد ہے جو وصل میں قائم رہتی ہے لیکن وقف میں نہیں پڑی جاتی. یہ مد ہائے ضمیر میں جب وہ یہ مد ہائے ضمیر میں جب وہ مکسور یا مضموم ہو اور اس کا پہلا اور بعد والا حرف حرکت والا ہو اور اس کو مد صلہ کہتے ہیں. اس کو اشباع بھی کہا جاتا ہے. اشباع کب ہوتا ہے کہ جب ہائے ضمیر کے پہلے اور بعد والا حرف جو ہے وہ متحرک ہو, کوئی ساکن نہ ہو, تو ہائے ضمیر کی زیر کھڑی زیر بن جاتی ہے اور پیش الٹی پیش بن جاتی ہے. اس کو صلہ بھی کہتے ہیں, اشباع بھی کہا جاتا ہے. اور اگر اس کے بعد حمزہ آ جائے تو پھر اس مد کو مد منفصل یا مد متصل بھی یہ بن جاتی. ٹھیک ہے جی. تو آج ہم نے یہاں تک پڑھا ہے. آگے سوالات ہیں, تو یہ ہم نے جو پڑھا ہے انہیں کے متعلق سوالات ہیں. تو آئیے اب ہم مشق کی طرف چلتے ہیں. الحمدللہ اچھا سبق ہے آج کا. ہاں جی, یہاں تک پڑھا سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ہاں جی, آئیے دیکھتے ہیں. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. ٹھیک ہے جی, یہ مد متصل بھی ہے اور یہاں مد عارض وقفی بھی ہے اگر اب اس سما پہ ٹھہریں گے. بنا کی جو مد ہے یہ مد اصلی ہے. ہا کی مد بھی مد اصلی ہے. سم کا ہا یہ بھی مد اصلی ہے. فسوا یہ بھی مد اصلی ہے اور ہا کی مد بھی مد اصلی ہے. اسی طرح آگے چلتے ہیں. یہ ما یہ مد متصل ہے. اسی طرح جا یہ مد متصل ہے اور یہ مد لازم کلمی مثقل ہے. اچھا جی, اسی طرح آگے چلتے ہیں. ہوا مد اصلی ہے. انما یہ مد منفصل ہے. یخشاہ مد اصلی ہے. بس ہاں لم یلبثو الا یہ مد منفصل ہے. سمجھا گئی جناب؟ جی پڑھیے حافظ عمر. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها
رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم عبد المنان आपने فإذا جاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر با में कलकला है فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. असबा पढ़िए फ़इन्नल जहीम हियल मअवा। जी किधर है कार साहब? फ़इन्नल जहीम हियल मअवा। नजर नहीं आ रहा? नहीं वो तो नहीं नजर आ रहा। नजर नहीं आ रहा आपको? कौन सी आयत नंबर बोले ना, पहले बताएं ना। यहाँ सफा से शुरू से। अच्छा हाँ 41 जी 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 सही। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन्नल जहीम हियल मअवा। हियल गोला है, हियल मअवा। फ़इन्नल जहीम हियल मअवा वअम्मा मन खाफ मक़ाम रब्बिही वनहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा यसअलूनका अनिस साअति अय्यान मुरसाहा। राजा साहब आप पढ़िए यसअलूनका, इसी आयत से यसअलूनका अनिस साअति। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश आऊ नहीं आऊ मुंह खोले नहीं ए नहीं ना ए नहीं आऊज़ु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यसअलूनका अनिस साअति अय्यान मुरसाहा फीमा अंत मिन ज़िक्राहा इला रब्बिका मुंतहाहा इन्नमा अंत मुंज़िरु मन यख्शाहा कअन्नहुम यौम यरौनहा लम यल्बसू इल्ला अशिय्यतन औ दुहाहा। जब मश करते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
في ذلك لعبرة لمن يخشى. अब्दुल मन्नान आप पढ़ेंगे, फिर सुनिए. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. जी. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. जी. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فإن الجحيم هي المأوى.
हाफिज उमर आप पढ़ेंगे आगे। वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बी वनहन नफ्स अनिल हवा। जी हाफिज उमर नहीं है। फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। यसअलूनका अनिस साअति अय्यान मुरसाहा फीमा अंत मिन ज़िक्राहा। यसअलूनका अनिस्साअति अय्यान मुरसाहा फीमा अंत मिन ज़िक्राहा। लंबा सा ही सिर्फ खूबसूरती नहीं होती, माशाल्लाह आपने अच्छा पढ़ा है और खूबसूरत पढ़ा है, इसलिए एतमाद से पढ़ा करें। खूबसूरत पढ़े आदमी छोटे सांसों में पढ़े, बड़ा मजा आता है। यसअलूनका अनिस्साअति अय्यान मुरसाहा। जी यसअलूनका अनिस्साअति अय्यान मुरसाहा फीमा अंत मिन ज़िक्राहा इला रब्बिका मुंतहाहा। फीमा अंत मिन ज़िक्राहा इला रब्बिका मुंतहाहा। इला रब्बिका मुंतहाहा। इला रब्बिका मुंतहाहा। इन्नमा अंत मुंज़िरु मन यख्शाहा। इन्नमा अंत मुंज़िरु मन यख्शाहा। कअन्नहुम यौम यरौनहा लम यल्बसू इल्ला अशिय्यतन औ दुहाहा। كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. صدق الله العظيم. صدق الله العظيम. आज का सबक इख्तिताम तक पहुंचा। इंशाअल्लाह कल दोबारा नए सबक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।